كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صدق اللہ العظیم. گزشتہ اسباق میں ہم نے ایمان اور ایمان کے ارکان بیان کیے اور پھر ان ارکان میں سے سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، اس کی تفصیل بیان کی. اس کے ضمن میں توحید کی اقسام آئیں، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. اس میں ہم نے ایک قسم پڑھی توحید ربوبیت، کہ اللہ ہی کو رب ماننا، اللہ ہی کو جو ہے سارے جہانوں کا خالق ماننا. اور ایک ہم نے پڑھی توحید الوہیت، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، صرف ایک اللہ کو، اپنی تمام تر عبادات صرف ایک اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ توحید الوہیت تھی. تو عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور عبادت سے مراد کیا ہے، عبادت کی اقسام کیا ہیں، کون کون سا عمل عبادت میں آتا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آج کے سبق میں پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جو اضافی سبق ہے، جس میں ہم پہلے 3 عناوین جو ہیں اپنے مکمل کر چکے ہیں، چوتھا عنوان جو ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے. قرآن مجید سے اس کی ادلہ پڑھیں گے انشاءاللہ، دلائل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو عبادت کی جو تعریف ہے، لغوی طور پہ عبادت کہتے ہیں تابع داری کو، عاجزی کے اظہار کو عبادت کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو عاجز شو کروانا، دکھانا کہ میں اللہ کے سامنے بالکل عاجز ہوں، یا کسی بھی شخص کے سامنے اپنے آپ کو اتنے لیول پر گرا لینا کہ وہ عاجزی ہو جائے، عبادت کہلاتا ہے. اور شریعت میں جو ہے ان تمام ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال کا جامع نام عبادت ہے، جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. یہ عبادت کی تعریف ہے کہ ظاہری اور باطنی اقوال و افعال اعمال جو ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے یہ عمل کریں اور اللہ اس پر ان اعمال پر راضی بھی ہے، اسے عبادت کہا جاتا ہے. ظاہری اعمال جیسے اسلام کے 5 ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ توحید، اور ذبح کرنا، نذر و نیاز دینا، جہاد کرنا، تسبیح وغیرہ پڑھنا، تحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کہنا، تحمید جو ہے الحمدللہ کہنا، یہ سارا کچھ، اور تمام کے تمام اذکار، ذکر جو ہیں، یہ سب کے سب ظاہری اعمال ہیں. اور باطنی اعمال جیسے ایمان کے 6 ارکان ہیں، محبت ہے، خوف ہے، خشیت ہے، توکل ہے، انابت ہے، رجوع اللہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باطنی اعمال کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری ساری کی ساری عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانیاں اور جو ہے یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کس اللہ رب العالمین کے لیے؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. تو
سے عبادت کی تعریف ہمیں ملتی ہے کہ جو ظاہری اعمال ہیں، جو باطنی اعمال ہیں، سب کے سب اللہ کے لیے کرنا عبادت کہلاتا ہے شرعی طور پر۔ تو محترم سامعین و سامعات، یاد رکھیے عمل کی قبولیت کے لیے فقہاء نے، علماء نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کہتے ہیں کوئی بھی عبادت جو ہے اور کوئی بھی عمل جو ہے اس کے قبول ہونے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا از حد ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ کے لیے خالص عمل کیا جا رہا ہو، اخلاص ہو، خصوصی طور پہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور سے جو ہے داد وصولنے کے لیے جو ہے وہ عمل نہ کیا جا رہا ہو، صرف اللہ کے لیے خالص ہو، پہلی شرط۔ الا للہ الدین الخالص، سورۃ الزمر آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو، خبردار، اللہ ہی کے لیے عبادت خالص ہے۔ خالص عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، عبادت جو کرنی ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے صرف۔ اور دوسری شرط کہ عمل شریعت کے موافق ہو، عبادت شریعت کے موافق ہو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا، الٹا اس کا ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، عبادت اگرچہ اللہ کی کر رہے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ دل میں یہ بھی ہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں جی یہ بہت نمازی ہے، بہت حاجن ہے، بہت جو ہے نا بڑا حاجی ہے اور بڑا ہی روزے دار شخص ہے، روزے نمازوں کا پابند ہے، تو اگر یہ بھی دل کے اندر کہیں نہ کہیں خواہش آ گئی تو دیکھیے آپ کا عمل ضائع ہونے کے قریب قریب ہے، کیونکہ ریاکاری کو اللہ تعالیٰ نے شرک اصغر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو عمل اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے، عبادت اللہ کے لیے خالص کر لینی ہے۔ اور اگر دوسری شرط ختم ہو گئی کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے بتلائے ہوئے اعمال کے موافق نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح البخاری جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 167 ہے، 167۔ صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 1343 ہے، 1343 نمبر، کہ جس نے ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کی جس کا اس سے تعلق نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے، رد کی ہوئی ہے، اس بات کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قبولیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس نے اپنی طرف سے کوئی نیا عمل گھڑ کر کے دین اسلام کے اندر کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ یعنی ایسا عمل، ایسی عبادت جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی، وہ عمل، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، الٹا اس کا گناہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی اس نے بدعت اختیار کی، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو عبادت کی دو شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ عبادت جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے کرنی ہے، اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا واجب ہے۔ عبادت کی تمام قسموں میں جو ہے صرف ایک اللہ کے لیے تمام اقسام کو ادا کرنا یہی ہر شخص پر واجب ہے۔ ان میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے ادا نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کسی مقرب فرشتے کے لیے، نہ ہی کسی نبی کے لیے، نہ ہی کسی ولی کے لیے، نہ ہی جو ہے کسی اپنے پیر فقیر کے لیے۔ ان سب کے لیے اللہ کے علاوہ عبادت کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر شخص پر یہ بات واجب ہے کہ اپنی پوری اطاعت اور عبادت جو ہے وہ اللہ عز و جل کے لیے خالص کر دے۔
اسی لیے قرآن مجید کا پہلا حکم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے علاوہ کی عبادت چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں جہاں احکامات شروع ہو رہے ہیں، سورۃ البقرہ میں پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، یا ایھا الناس، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے آگے اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تم اس کے ذریعے جو ہے پانی کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے میوے نکالے، تمہارے کھانے کے لیے جو ہے پھل نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک مت بناؤ۔ پتہ بھی ہے کہ اللہ نے ہی سارا کچھ کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے جو ہے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، اور اسی طرح اللہ نے ہی اس زمین کو ہمارے لیے بنایا، اور اتنی سخت زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نرم کر کے ایک بچھونا بنا دیا، اور اسی طرح آسمانوں کو اللہ نے صرف ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور اس میں سے اللہ پانی برساتا ہے، اس پانی کے ذریعے سے نباتات اگتے ہیں، کھانے اگتے ہیں، ہمارے لیے گندم اگتی ہے، جو اناج، پھل فروٹ، سبزیاں جو ہے، ترکاریاں، اور جو تمام کی تمام اشیاء، یہ سب کچھ اللہ نے انتظامات انسانوں کے لیے کیے ہیں، ان جنوں کے لیے کیے ہیں، جن کے لیے سارے انتظامات کیے ہیں، وہ سارے انتظامات کرنے کے بعد خالق اپنے مخلوق سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے، اور جب مطالبے کرنے شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے مطالبہ ہی یہ رکھتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ سارا انتظامات تمہارے لیے کیے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے تم جانتے ہو کہ یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے، جانتے بوجھتے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر بھی شریک بناتے ہیں، ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے، ان کے سامنے جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیم بھی رکھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو اور فرشتوں کو اور نبیوں کو اور اپنے پیروں فقیروں کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے سے باز نہیں آتے۔ جانتے ہیں وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو، نہ ٹھہراؤ، یہ کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اور اگر عبادت کرتے ہوئے انسان کے دل کے اندر، یا جو ہے دل کے اندر آنے کی بجائے خالص عبادت ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرتا ہے، سجدہ کسی اور کو کر رہا ہے، اور وہ الفاظ جو اللہ کے لیے خاص ہیں، مشکل کشا، داتا، دستگیر، غریب نواز، ڈجپال وغیرہ، غوث اعظم وغیرہ، جو الفاظ ہی اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے لیے بول دیتا ہے جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، تو اس انسان کی عبادت کسی کھاتے میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ثواب کمانے کی بجائے گناہ کی گٹا ٹوپ وادیوں کے اندر اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے۔ تو ہمیں خود بھی اس عمل سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے ارد گرد کے احباب کو بھی ایسے اعمال سے بچانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ یہاں تک ہے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں عبادت کی بعض اقسام پڑھیں گے، ان اقسام کی تھوڑی سی کچھ تفصیل انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ہمارا جو اضافی سبق ہوتا ہے اس میں سے آج ہمارا عنوان ہے ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہیں جو ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے کی تلقین کی، اور کچھ انبیاء کو کتب سے نوازا، کچھ کو صحائف سے نوازا، لیکن سب کے سب انبیاء کرام علیہم السلام اپنا پیغام پہنچاتے رہے، اور شاید ہی کوئی ایسا نبی ہو
کہ جس کی دعوت پر ساری کی ساری قوم مسلمان ہو گئی ہو، اسلام قبول کر لیا ہو، اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیا، جبکہ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام ایسے تھے کہ جن کے پکارنے پر لوگ انہیں برا بلا کہنا شروع ہو گئے، انہیں دیوانہ اور نعوذ باللہ مجنوں کہنا شروع ہو گئے، اور انہیں جو ہے پتھروں کے ساتھ پیٹنا شروع ہو گئے، اور انہیں جو ہے ملک بدر کرنے کی دھمکیاں دینا شروع ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ میں بھی ہدایت دے دیتا، تاکہ یہ اتنے مصائب اور آلام سے دوچار نہ ہوتے، لیکن اللہ نے ہدایت صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے انبیاء آئے، کئی انبیاء ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، لیکن ساری زندگی کی تبلیغ کے باوجود 2 یا 3 افراد مسلمان ہو پائے، اور اس سے اگلے الفاظ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس سے بھی زیادہ حیران کن ہیں، اور اس سے بھی زیادہ انسان پر لرزہ طاری کر دینے والے ہیں کہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہ لے کر کے آیا۔ کئی تھے ایک صرف شخص، کئی انبیاء تھے صرف ایک شخص ایمان لایا، اور کئی ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ایک شخص بھی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل نہیں ہو پایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، اور اللہ کے دین کی پرچار، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے میں لگا دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر جس کو چاہے ہدایت دینا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہدایت دینا نہ چاہے تو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو ہے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے ان کا باپ ان کے سامنے کھڑا ہوا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہنے لگا میں تجھے رجم کر دوں گا، مار مار کے جو ہے زمین میں جو ہے نا گاڑ کر کے، پتھر نوکیلے مار مار کر کے تجھے زندہ زمین میں گاڑ کر کے ختم کر دوں گا، یا مجھے چھوڑ کر کے چلا جا، ملک بدر کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا، یہاں سے اپنی دعوت سے باز آ جا، یا پھر جو ہے میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کروں گا۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو وہ اپنے باپ کو کم از کم مسلمان کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے باپ کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ ابراہیم کے باپ آزر کو ایک بجو کی شکل کے اندر جو ہے نا وہ بنا دے گا، اور وہ جو ہے لوگوں کے پاؤں کے نیچے جو ہے نا روندا جائے گا۔ ایک نبی کے باپ کی یہ حالت ہے، جس نے دنیا کو لیڈ کیا ہے، جس نے اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے، اس کے باپ کی یہ حالت ہوگی، وہ لوگوں کے پاؤں کے اندر روندا جا رہا ہوگا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی تھی، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تو نبی اپنے باپ کو کلمہ پڑھا دیتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوگا جہنم میں جائے گا، آسیہ علیہ السلام کا جو ہے خامد فرعون جہنم میں جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت دینے کا اختیار عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 56 ہے 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، آپ نے صرف پہنچانا، آپ نے صرف ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب آگے اللہ کا کام ہے، اللہ ہدایت دے یا نہ دے، آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ تو اس سے وہ لوگ
جو دین کا کام کرنے میں اپنا دن رات صرف کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے. اللہ نے آپ کے ذمے لوگوں کو مسلمان کرنا لگایا ہی نہیں ہے. آپ کے ذمے ہدایت کی طرف لانا، توحید کی طرف لانا، توحید قبول کروانا اللہ نے آپ کے ذمے لگوایا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ نے پہنچا دینا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ نے پہنچا دینا. انک لا تہدی من احببت، آپ محبت رکھتے ہیں میرا باپ مسلمان ہو جائے کافر ہے، آپ محبت رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے، کوشش کریں، آپ جو ہے دعوت دیں، گاہے بگاہے دعوت دیں. لیکن اگر اس کی قسمت میں اسلام لکھا ہے تو وہ اسلام قبول کر لے گا، لیکن اگر نہیں لکھا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت مجھ رب رحمان کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اللہ ہدایت دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے، لیکن کیا تھا کہ کلمہ نہیں پڑھ سکے. اللہ نے ہدایت کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہی نہیں تھا. ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے، مرتے دم تک کان میں کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں کل آپ کو جنت میں لے جاؤں گا. لیکن چچا نے جو ہے کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیں گے. ابو طالب جو ہیں ان کے پاؤں میں جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے انسان کا دماغ ان جوتوں کی وجہ سے، جوتوں کی حرارت کی وجہ سے دماغ جو ہے نا اس طرح ابلے گا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے. تیز چولہے پہ پڑی ہوئی ہنڈیا ابلتی ہے، اس طرح انسان کا دماغ کھولے گا. تو یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا، کیونکہ ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختیار میں نہیں تھی. ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے. اسی طرح سورۃ الفاطر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنی چاہیے. آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، آپ اپنی جان کی پرواہ کیجئے، اپنی جان کو اتنا زیادہ نہ کھپائیے، اپنے آپ کو اتنا غم میں مبتلا نہ کیجئے. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اگرچہ یہ گمراہی جو ہے یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں دوسرے مقام پر وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو فاسق لوگ ہیں نا گمراہ وہی ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں گمراہ وہی ہوتے ہیں، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی جان کو جو ہے نا اتنا نہ کھپائیے، اپنے آپ کو اتنا غم میں مبتلا نہ کیجئے، اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. اللہ اگر چاہے گا تو ان کو ہدایت مل جائے گی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کہ جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو، افانت تنقذ من فی النار، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے آگ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کر کے اپنے اوپر آگ کو ثابت کروا چکا ہے، شیطان کی پیروی کر کر کے کفر پر اصرار اور ضد اور عناد کی وجہ سے اپنے اوپر عذاب کی بات کو ثابت کروا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے، کیونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. اگر آپ کے اختیار میں ہدایت ہوتی تو آپ اس کو ہدایت دے کر کے سیدھا راستہ دکھا کر کے جہنم کے عذاب سے بچا لیتے. آپ اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. آپ اگر وہ جہنم اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو آپ اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتے، جنت میں داخل نہیں کروا سکتے. ہاں کوشش کرنی ہے، آپ نے نصیحت کرتے رہنا ہے. سورۃ
غاشیہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، پس آپ نے نصیحت کرتے رہنا ہے، آپ صرف نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف نصیحت کرنے والے ہی ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ نے صرف نصیحت کرنی ہے، پکڑ پکڑ کر اسلام کسی کو قبول نہیں کروانا، کسی پر جو ہے نا توحید کو ماننے کے لیے جبر نہیں کرنا، اور اسی طرح جو ہے آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے، نصیحت کرتے رہنا ہے، آپ نصیحت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نصیحت میں اثر بھی ڈالے گا، جسے چاہے گا اللہ ہدایت دے دے گا، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی وہ انسان گمراہ ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سمجھ کر اس پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی اس عقیدہ توحید کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلائے اور ہمیں ہدایت کے رستے پر لوگوں کو چلانے والا بھی بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهداية، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.